یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں، اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرتی، ان کے ضمن میں مزید احکام آ رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا، دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلے سائڈ سے یا ہار ہے، اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے، دوسری طرف موتی ہے۔ اس کے بالکل وسط میں 5واں رکوع ہے، یہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور آیت نمبر 35 وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے مانند ہے۔ پھر دونوں طرف جو ہے یہ مضامین ہیں، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، اور اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی۔ لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور باندیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ بھی کہ جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ بچے بھی، منکم 3 مرات، 3 اوقات دن رات کے ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو فجر کی نماز سے قبل، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں، اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو، قیلولہ کرتے ہو، ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے، بعدہن کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں، یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ آئیں جائیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں، اس میں گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ بھی بالغ ہو جائیں، انہیں سب سمجھ آ جائے، جو بھی معاملات ہیں دونوں شوق کے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں تو تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں، یعنی لا یرجون نکاحا، اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں، ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں، اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے، بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب معمر ہو چکی ہیں، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں، یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا، یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑھنیاں ہیں ان کو بکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے، اس میں ان کے لیے درد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزینہ، لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں، نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے، اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے، نہ معلوم کس وقت کس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بیچارے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، اپنے برادری کا ہے، اپنی رشتہ داروں میں سے، وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے، وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی؟ تو ان کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر حرج، ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے، ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے
اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، کارخانہ ہے اس کے مالک ہی تم ہو، وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ، اور صدیقکم یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں، ان تاکلوا جمیعا کہ سب مل کر کھاؤ، او اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ۔ اس کو خامخواہ بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر وہ جو ہے اس کا انطباق کر دیا ہے کہ چاہیں تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے، جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے 9 بجے کا اور 12 بج رہے رات کے، لڑکی والے تو آئے نہیں ہیں اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا، بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں، بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو، اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے، اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کوئی تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے، اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں، معاذ اللہ، یہ مراد نہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو، یعنی انفسکم سے مراد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، یا تمہارے اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے، اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم، اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب آخری جو رکوع ہے اس کا، اس سورہ مبارکہ کا، اور اس کی کل 3 آیات ہیں، یہ خالص جماعتی زندگی، وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں، لم یذهبوا حتی یستاذنوہ، تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے، ایک نفری ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ کہ کوئی کہیں کھسک جائے کوئی کہیں کھسک جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں۔ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوہ، جب تک کہ اذن نہ لے لیں۔ ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقیناً اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ فاذا استاذنوک، پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے، رخصت مانگے، لبعض شانہم، اپنی کسی عذر کی وجہ سے، فاذن لمن شئت منہم، تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے، جو اس وقت سپہ سالار ہے، اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے، میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں، یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے، اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت ملنی چاہیے، یہ نہیں، اجازت کیا ہوئی پھر؟ یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کی سی معافی مانگتی ہے، اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ تو در حقیقت الٹی دھونس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں، میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ در حقیقت وہ انداز نہیں، اجازت تو طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت لے کر اجازت ملے، اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں۔ فاذن لمن شئت منہم واستغفر لہم اللہ، اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ سے، کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے۔ یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے۔ دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر، لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو۔
لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہو. یہ خود ایک ہلکی بات ہے، گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے. لہذا استغفار، اے نبی ان کے لیے استغفار کیجئے، واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے. یہ چونکہ ہے سن 6، وہ ہے سن 9، 3 سال میں فرق کیا واقع ہوا. ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ وہی ہے کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں. وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع، وہ موقع تھا نہایت ہی یوں سمجھیے ایمرجنسی کا موقع. اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے. لہذا وہاں روکا گیا. آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ عفی اللہ عنک لما اذنت لهم، کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا، ان کی حقیقت تو کھل جاتی. تو یہ وقت کے حوالے سے ہے اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے ہمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے. وہ کیسے اجازت طلب کریں گے؟ اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں. اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے تو معلوم ہے ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو درجہ بندی ہے. سیڑھیاں ہیں، اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے، لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے. تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں. اجتماع ہے، کوئی اس کی معذرت بھی نہیں کی ہے، نہ بعد میں کی ہے، نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا. معلوم ہوا کہ انہیں کوئی سرے سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے. اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر مت سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا. تم اللہ کے کام کے لیے نکلو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے. بلانا یہ بھی ہے، آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے، رسول نے دعوت دی، کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ. ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا ہے بھائی میرا ایک کام ہے، ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، کچھ مجھے چاہیے، مدد چاہیے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز، تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو. ان کے مقام کو، ان کے ادب کو، یہ سورہ حجرات میں جا کر تفصیل سے ہی بات آئے گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں. یعنی کہیں نکلے تو ہیں، درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے، کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا کھسک گئے. یا اجتماع ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے. اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں. یہ تسللون منکم، جو سٹک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لواذا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایمان کتنا ہے، کتنے پانی میں ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں. ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن کہ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف.
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا۔ مکی صورتیں 14، مدنی صرف ایک، سورہ نور۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔